الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑا سا ایک غور فکر کرنے کی طرف ہم متوجہ کریں گے اپنے آپ کو اور آپ کو بھی۔ پہلی چیز، آپ کی زندگی کی عمر کتنے سال ہو گئے؟ تھوڑا سا غور کیجیے۔ اور یہ سال جو گزرے ہیں کس میں زیادہ ٹائم پاس ہوا آپ کا یا ٹائم فیل ہوا؟ کیونکہ بعض لوگ کچھ چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹائم پاس، حالانکہ اگر دیکھیں گے ان کے کام کو تو ایسا دکھتا ہے کہ لائف فیل جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو پاس کی ڈگری دے رہا ہے۔ دھوکے میں رکھنا اپنے آپ کو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ زندگی میں سچائی اور بہادری کے حق کو قبول کرنے کی طاقت رکھنا۔ آج کتنے زندگی میں ترازو پلٹ گئے، ترازو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج دیکھو دنیا کے اندر اگر موبائل کے میڈیا، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو ملینز میں فالوورز کس کے ہیں؟ نہ علماء کے ہیں، نہ سمجھدار سائنسدانوں کے ہیں، نہ بڑے ڈاکٹروں کے ہیں، بلکہ اکثر واہیات اور بے حیائی اور ٹھیٹھی ٹھاٹا مذاق تماشے اور مختلف نہ جانے لوگوں کو جو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں ان کے فالوور سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ملا؟ آپ کی زندگی جو وقت اتنا گزرا، اس وقت میں آپ کتنے کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے، مگر نہ جانے آپ کو کوئی ہوش میں اٹھایا، جگایا یا بات کڑوی تھوڑی سی دلا کر آپ کو جھنجھوڑ کر نہیں ضمیر کو زندہ کرا، تو پھر آپ وہ دوستوں میں اندھا بن کر جی رہے ہیں۔ دوست جو جہنم کو لے جاتا وہ سچا دوست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ماں باپ کو بھی ایک فریضت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیے۔ یہ بہانہ مت دیجئے کہ رات میں پڑھ کے تھک گئے، کل ایگزام ہے یا فلان ہے۔ سب سے بڑا ایگزام آپ کا اور ہمارا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹے کو نیند میں سے فجر میں اٹھائیے، تکلیف ہونے دیجئے، اور اتنا تو بول دیجئے بھائی اللہ کے واسطے بیٹا بیٹی اٹھو، نماز کا ٹائم اب ہو چکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں پکڑتا تمہارے خاطر تو میں تمہیں نیند میں ہی آرام کرنے چھوڑ دیتا تھا، مگر آج کا آرام کل کے دن ہمارا عذاب بننے والا ہے، اس کی فکر کرو ذرا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہے اور جس ذمہ داری دی گئی اس کے بارے میں تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ان سب سے ہم نے سوال کر کے پوچھ تاچھ کرنے والے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے اور مصروف ہوئے اپنی خود کی بڑائی میں، اپنے خواہشات کے آرام میں۔ زندگی میں سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ جب نماز سے غافل ہوتے ہیں اس نے آپ کو یاد دلا کر نماز کے لیے لے کر جاتا ہے، اور دھوکے دہی دینے والے دوست وہی ہے جو آپ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے اور دور کھینچ کر آپ کو غافل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھے کہ قیامت کے روز ایک منظر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں پیش کرے ہیں، اور وہ منظر کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن یہ ظالم جو اپنے آپ پر ظلم کیا، کسی اور پر نہیں، اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا تھا مگر جہنم کے اعمال میں اپنے آپ کو ملوث کر کے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوا، موت اچانک آ گئی۔ پریشانی کس کو ہوئی؟ نہ وہ دوستاں بچانے کے لیے آئے، نہ کوئی اس کا نیک صالح عمل باقی رہا جس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی نجات کا مسئلہ بن سکے، نہ ایمان تھی، نہ ایمان کے اعمال صالحہ، نہ اللہ کے فرض احکام کو فریضت مان کر اپنی بندگی میں حاصل کیا ہے کامیابی۔ اس سے بڑے بدبخت کون ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں غفلت میں رکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، تھوڑی سی کڑوی حقیقت کو قبول کرنے کی بہادری رکھو کہ ہاں میں غلط تھا، اللہ اس میں مجھے توبہ کر کہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں اس میں گنہگار تھا، اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ آج کتنے ایسے بے حیائی چیزوں میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام رکھا۔ آپ کے لیے ایک راستہ تھا، حلال کا راستہ، آپ نے حلال کو چھوڑ کر حرام کی زندگی کے ریلیشن میں انٹرٹین کر کے مزے لے رہے تھے، تو یہ کون سا مزہ ہے جو جہنم کو لے جا کر جلا کر آپ کو سزا دینے والا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں سچائی نہیں آئیں گی تو دھوکے میں آپ ہی پڑیں گے، اور کل کے گڑے سے رسوائی دنیا کی اور آخرت کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ گناہ معمولی چیز نہیں، یہ چیز کا نام ہے عربی زبان میں ذنب، معصیہ، گناہ، اور اس کو عقوبہ ملتی ہے۔ عقوبہ سزا کو کہتے ہیں۔ کیوں عقوبہ نام دیا گیا ہے عربی زبان میں؟ عاقب بولے تو اس کے بعد، یعنی کہ سزا فوراً گناہ وقت کرتے وقت اللہ چھوٹ دیتا ہے توبہ کے لیے،
मगर ज़िंदगी भर आपने तौबा का तरफ रुख ही नहीं किया और आपने ये समझा कि मैं कुछ भी नहीं करा नहीं करी, बस ऐसी ज़िंदगी, तो ये आशिकी, बेहयाई और हराम की ज़िंदगी से तौबा कर लो। आज आपके लिए बचाव का मौका है। अल्लाह की कसम, कल के दिन आप कब्रस्तान को जाकर देखेंगे एक नज़र, पता चलेंगे कि लोग को बग़ैर वक्त के मौत आ चुकी है अचानक, कोई भी तैयारी पे नहीं था, इल्ला माशाअल्लाह जो तैयार कर चुका अपना नेक सालेह अमल, वो सिर्फ कम लोग। आज आप भी वो शुमारा में मत जाइए जो गाफिलों की ज़िंदगी और गाफिलत की मौत आ जाए, नहीं तो आपको और हमको दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं। ज़िंदगी एक ही है, उसको कामयाब बना लीजिए अल्लाह की बंदगी से और दुनिया की गंदगी छोड़िए और तौबा करिए। अल्लाह ताला हमको और आपको तौफीक दे नेक सालेह अमल की और इस बुराइयों से नजात दे। और आपको कामयाबी होना है तो अपने माहौल को, अपने मोबाइल को ईमान वाला बनाएं। बुराई के रास्ते उसी से बहुत ज़्यादा शर फैल रहा है आज के दौर में, उससे अपने आप को एहतियात करके ईमान की सदाकत ज़िंदगी अपने अंदर पैदा कीजिए और खैर के नशर इशाअत करिए। बुराई और बेहयाई और झूठे बातें और झूठे जोका और औरतों के, गानों के, बाजों की, ये चीज़ों से अपने आप को परहेज़ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको तौफीक दे, सही अमल की और तौबा नसीब करे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।